سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وفي صحيح مسلم من حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے حدیث مبارک ذکر فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فضلنا علی الناس بثلاث، اللہ نے میری امت کو ان تین چیزوں میں تمام امتوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، چونکہ سب سے بہتر امت جو ہے وہ حضور کی امت ہے۔ قرآن مقدس میں نص قطعی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو تمام امتوں میں سب سے بہتر اور خیر امت جو ہے وہ حضور کی امت ہے، اور حضور کی امت کو اللہ نے خاتم الامم بنایا ہے۔ اس لیے میرے حدیث پاک میں میرے محبوب تو عالم نے فرمایا: انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، کہ اللہ نے مجھے نبیوں کا خاتم بنایا، تمہیں امتوں کا خاتم، کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو بڑا شرف عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا: احلت لی الغنائم، اموال غنیمت کہتے ہیں کہ کافروں سے جنگ ہو اور ان کا جو مال حاصل ہو۔ تو پہلی امتوں پہ غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، تمام غنیمت جمع کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اور رات کو کسی وقت آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ علامت تھی کہ آپ کی خیرات قبول ہو گئی، اور اگر اس میں کوئی چوری کوئی دھوکھا تو پھر وہ چھوڑ دیتی، وہ پڑا رہتا، معلوم ہوتا کہ یہ مردود ہو گیا ہے، یعنی اس کو بہرحال مجاہدین استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے احلت لی المغانم،
اللہ نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا مجاہدین کے لیے، اور فرمایا جعل الصفوفنا كصفوف الملائکہ، اور اللہ نے میری امت کو حکم دیا کہ تم نماز کی صفیں ایسے بناؤ جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ تو فرشتوں کی صفوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی برابر ہوتے ہیں، ٹخنے کے برابر ٹخنا ہوتا ہے، کندھے کے برابر کندھا ہوتا ہے، نہ کوئی آگے ہوتا ہے نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ جب صفوں میں اختلاف آ جائے تو پھر دلوں میں بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ تو صفیں اگر ٹیڑھی ہوں تو اللہ نظر بھی نہیں فرماتا۔ تو نماز کے اندر یہ اہم ضروری ہے کہ آدمی صفیں سیدھی کرے، اور ہر بندہ کوشش کرے، کیونکہ صفیں سیدھی کرنا ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ امام تو کہہ دیں گے کہ سووا صفوفکم استووا الاول فالاول، لیکن کون سنے گا؟ تو ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس صف میں کھڑا ہے کہ پہلے الاول پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو آپ دوسرے میں کھڑے ہیں تو گناہگار ہیں، لازماً آپ پہلے اس صف کو پورا کریں، اور آپ کے بعد جو ہے وہ دوسری صف کو پورا کریں، اس کے بعد جو ہے وہ تیسری صف کو پورا کریں، تاکہ صفیں برابر ہوں۔ درمیان میں حضور نے فرمایا کہ فرجہ نہ چھوڑو، یعنی مل کے کھڑے ہوں، یہ نہیں کہ ایک یہاں کھڑا ہے ایک یہاں کھڑا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا صفیں ملی ہوئی ہوں، کندھے کے برابر کندھا ہو، ٹخنے کے برابر ٹخنا ہو، اور یہی ملائکہ کی صفیں ہیں کہ اللہ کے فرشتے جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، سب صف کی حالت میں کھڑے ہوں۔ اس طرح قرآن فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت والے دن جبریل امین بھی اور فرشتے بھی ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ان کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی جب تک اللہ اجازت نہ دے، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، اور جب اجازت ملے اور بات بھی سیکھ کرے، یعنی بات غلط بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا ایک تو میری امت کو یہ فضیلت ملی ہے کہ اللہ نے ہماری صفیں ایسے بنائی جیسے ملائکہ کی صفیں، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اور اللہ نے میری امت پہ رحم فرمائی کہ پوری زمین پہ جہاں کھڑے ہیں نماز پڑھنے۔ پہلی امتوں کی نمازیں ماں سوا مسجد کے ادا نہیں ہوتی تھی، ماں سوا مصلی کے ادا نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ حضور کی امت کے لیے اللہ نے پوری کائنات کی زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں کھڑے ہو نماز پڑھ سکتے ہو، سفر ہے، حضر ہے، پہاڑ ہے، سارا ہے۔ صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جگہ ناپاک نہ ہو، وہ جگہ گندی نہ ہو، وہاں کوئی گندگی نہ پڑی ہو، کوئی روائیں کریہا نہ ہوں، اور وہ جگہ جو ہے کسی کی ظالمانہ ظلم کر کے نہ چھینی گئی ہو، اور وہ جگہ جو ہے کسی حرام کے پیسے سے نہ خریدی گئی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بینک اگر سود کے پیسے سے مسجدیں بناتے ہیں تو فقہا فرماتے ہیں ان مسجدوں میں نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح انشورنس کمپنیاں جو مسجدیں بناتی ہیں، اچھا اسی طرح بعض افسران آتے ہیں، یعنی ہمارے علاقے میں بھی ایک دفعہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، اپنی طرف سے تو اس بیچارے کو بڑا شوق تھا کہ بھی میں جہاں جاؤں مسجد بناؤں، یعنی اپنے عقل کے مطابق تو وہ بڑا نیکی کا کام کرتا تھا، اس کے دماغ میں تھا کہ بھئی جس ضلع میں بھی اللہ مجھے بھیجیں گے میں وہاں مسجد بناؤں گا، اور بڑی فرسٹ کلاس مسجد اور ماشاءاللہ بڑی بہترین۔ لیکن طریقہ یہ تھا کہ اس نے ایک اصول بنا دیا تھا کہ مثلاً بھی ریونیو بھی محکمہ مال کی درخواستیں ہیں، زمین کے معاملات، فی درخواست 20 روپے جمع کراؤ، پرچی لے لو۔ اچھا اور درخواستیں ہیں، مال کی ہیں، فوجداری کی ہیں، ریونیو کا کئی قسم ہوتے ہیں، سب پہ 10 روپے 20 روپے 5 روپے 2 روپے اس طرح رکھ دیا، اور جب تک وہ نہ دو آپ کا کام نہیں ہوتا۔ اور اس کا باقاعدہ وہ حساب رکھتا تھا بیچارہ، وہ جتنا پیسے آئے وہ مسجد بن گئی۔ تو میری اس سے ملاقات، میں نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے پرچی شرچی لگا رکھی؟ انہوں نے کہا جی یہ مسجد بناتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو حرام ہے، مسجد تو جائز ہی نہیں، اس میں تو نماز ہی جائز نہیں جس طرح تم بنا رہے ہو۔ حضرت یہ کیا تھا؟ میں نے کہا تمہارے ظلم سے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس لگا دیا تم نے۔
10 روپے نہیں دیں گے تو درخواست قبول ہی نہیں کرتے ہو. تو یہ تو چندہ نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو حرام ہے. یہ تو آپ طاقت حکومت سے وصول کر رہے ہیں، جیسے گورنمنٹ مالیہ آبیانہ اور ٹیکس وصول کرتی ہے. اس پیسے سے مسجد بنانا تو حرام ہے. نے کہا جی میرے لیے پھر مشکل ہے، پھر میں اپنے پیسے سے تو بنا نہیں سکتا، رشوت میں کھاتا نہیں، تنخواہ اتنی ہوتی نہیں. نہ بنائے، آپ کو اللہ نے حکم دیا، فرشتہ آیا تو تمہارے پاس مسجدیں بناؤ. تم بھی شہرت کے لیے بنا رہے، جب اس میں نماز ہی جائز نہیں تو بنانے کا کیا فائدہ ہو. بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا، بعض مولوی چندے کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، امام السائلین ہوتے ہیں، مانگنے کا فن جانتے ہیں. وہ جناب قوم کو رلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا جی اب 1000 والے کھڑے ہو جائیں، اب 500 والے کھڑے ہو جائیں، اب 200 والے کھڑے ہو جائیں، اب 100 والے کھڑے ہو جائیں. ایسی تقریر کریں گے کہ زبردستی پیسے جیب سے نکال لیں گے. یہ پیسہ لینا بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. جیسے کسی کو بندوق دکھا کے پیسہ لینا حرام ہے، ایسے زبردستی رلا کے بھی جیب سے پیسہ نکالنا حرام ہے. تم بتا دو بھئی مسجد ہے یا مدرسہ ہے، ہمارے مدرسے کا اتنا بجٹ ہے، اتنا ہمیں ضرورت ہے، جس اہل خیر کو اللہ توفیق دے مدرسے میں جمع کرا دے، جو دے 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 دے، نہ دے نہ دے. اب جناب آپ دے رہے ہیں، اب جنت میں گھر بنا لو، جیسے ٹکٹ ہے اس کے ہاتھ میں، اپنا بھی پتہ نہیں کہ حضرت جنت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لوگوں کو 1 بوری گندم کے پیچھے جنت تقسیم کر رہا ہے، 1 بوری لکھوا دو، 2 بوری لکھوا دو، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل حرام ہے. اس قسم کا پیسہ مسجد میں لگانا جو ہے وہ ناجائز، یہ قطعاً ناجائز ہر لحاظ سے. کیونکہ اصول ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے خالص حلال کا پیسہ ہو، جس میں ذرا بھی شبہ نہ ہو. آپ دیکھیں کہ مکے کے کافر تھے، مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، کعبے کو چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا. انہوں نے کہا پیسہ حلال کا لگاؤ، انہوں نے کہا نہیں پورا ہوتا، انہوں نے کہا کعبہ چھوٹا کر دو، کعبہ چھوٹا کر دو، باقی باہر چھوڑ دو. تو اس لیے حتیم کا حصہ جو ہے باہر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ لکڑیاں لینا، اور اس کے لیے اس زمانے میں تو لکڑیاں ہوتی تھی نا جو شیطیر ڈالے جاتے تھے. ایک کشتی ٹوٹی تھی، اس سے وہ لے آتے تھے لکڑی. نے کہا حلال کے بغیر پیسہ، حرام کا پیسہ نہیں لگانا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر کیسے ہم حرام کا پیسہ لگائیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں مسجدوں کے لیے چندہ کرنے کے لیے، شراب کی دکانیں چندہ لے رہے ہیں، وہاں حرام کی دکانیں ہیں، خنزیر بکتا ہے چندہ لے رہے ہیں، سب حرام ہے. بالکل اس کے بجائے کچی مسجد بنا لو لیکن حلال. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد تم سونے چاندی سے بناؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے جی فلاں نے مسجد بنائی جناب 10 کروڑ لگا دیا. اس 10 کروڑ کا کیا فائدہ ہے جب ریا آ گیا ہے؟ مسجد کی آبادی ہوتی ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کی آبادی نماز سے ہے، مسجد کی آبادی زینت سے نہیں ہے. اب ایمان سے کہیں کہ ساری دنیا کی مسجدیں اس مسجد کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو محمد مصطفیٰ نے بنائی تھی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یعنی ایک وہ مسجد ہے جس کو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، مسجد النبوی فی المدینہ المنورہ، یہ حضور نے خود بنائی ہے. اچھا اس مسجد کا کیا جناب اوپر کتنا RCC تھا، چھڑیاں ڈالی ہوئی تھی کھجور کی، بارش آتی تھی تو سارے صحابہ بھیگ جاتے، نیچے کنکریاں بچھی ہوئی تھی. یہ مسجد تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسجد کے مقابلے پہ تمہاری سونے چاندی کی بنی ہوئی مسجد کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی مسجد بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں، مدرسہ بنائیں، یتیم خانہ بنائیں، خالص حلال کا پیسہ لگائیں. اگر نہ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے، وہ اللہ نے تمہیں حکم تو نہیں دیا. والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں ایک جگہ خریدی، جگہ خرید کے وہاں انہوں نے کوئی 4-5 کمرے کا ایک چھوٹا گھر بنایا کہ پاکستان سے جو حاجی آتے ہیں، عمرے والے آتے ہیں، وہ آگے ٹھہرے، مفت آگے ٹھہرے. اچھا وہ جناب بنایا جس جگہ پر، اس دور میں وہ اتنا حرم سے دور لگتا تھا، راستے میں ایک باغ تھا، اس سے گزر کے جانا پڑتا تھا.
اب جب ہم مدینہ منورہ جاتے تو والد صاحب سے اجازت دے، وہ کہتے بھی وہاں جا کے ٹھہرنا ہے، میرے مربات میں ٹھہرنا ہے۔ اب ہم ڈر کے مارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے بھی اعتراض ہو جائیں گے۔ جب وہ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں کہ ابا جان عجیب بات فرماتے ہیں، نہ وہاں بجلی ہے نہ وہاں پانی ہے، راستہ اتنا مشکل ہے کہ گزرنے سے ڈر لگتا ہے، کیسے جائیں آپ کی رباط میں جناب؟ تو ایک دن غصے میں آ گئے، کہنے لگے مولوی مکی بات سنو، میں نے الحمدللہ اس سرزمین پہ آ کے کبھی کوئی پیسہ نہیں بنایا، اگر کسی نے مجھے پیسہ دیا تو میں نے دوسروں کو خیرات کر دیا، اور سب سے میری پوری محنت جو ہے وہ یہی ہے، یہ جو میں نے گھر بنایا ہے تاکہ میرے ملک کے حاجی آئیں اور مفت رہیں اور آرام سے رہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر میری نیت اللہ کے ہاں خالص ہے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی وہاں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور اگر میری نیت میں کھوٹ ہے اور میرے پیسے میں کھوٹ ہے تو خدا کرے کل گر جائے، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اینٹیں خود بناتے تھے، درخان بلاتے تو مزدوری خود کرتے، اس کو اینٹیں خود پکڑاتے تھے، اس طرح انہوں نے وہ مکان بنایا۔ اچھا خدا کی شان جناب، حرم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، وہ اتنا قریب آ گئی حرم کے کہ تک اگر اذان ہو جائے وضو کریں تو حرم پہنچ جائے، اور ہم بھی فون پر پوچھتے باقاعدہ اس سے بھی جگہ ہے، کوئی کمرہ ہے، ہم آ جائیں۔ تو ان کی وہ جو بات تھی اللہ نے سچی کر دی۔ اچھا اللہ کی شان ہے، اب حرم بنا تو وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی جو نیت خالص تھی، اخلاص کے ساتھ اینٹ رکھی تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں ماشاءاللہ 5 منزلہ ہوٹل دیا۔ الحمدللہ وہ بھی آج مفت چلتا ہے، جو بھی جاتا ہے مفت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ان کا صدقہ جاریہ اسی طرح قائم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ اخلاص ہے۔ تم مسجد بناؤ، کچی بنا دو، ضروری ہے کہ وہاں سونا چاندی لگاؤ، سیمنٹ لگاؤ، اینٹیں لگاؤ۔ اچھا اگر مسجد پہلے کوئی موجود ہے تم صفوں کا انتظام کر دو، اگر مسجد وہاں موجود ہے تم وضو خانے کا انتظام کر دو۔ ہر آدمی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے مسجدیں تھوڑی بنی ہوئی، ان کو بنا دو، ان کو سنوار دو، ان میں تھوڑا پیسہ لگا دو تاکہ وہ اور اچھی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں وہ کتنی مسجدیں ہیں، بہترین مسجدیں، وضو کی جگہ ہی نہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں، وضو کی جگہ ہے، استنجے کی جگہ ہی نہیں۔ اب مسافر آدمی ہے، اس کو پیشاب کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، کہاں جائے، کیسے نماز پڑھے وہاں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے انتظام کر دیں تو اللہ نے پوری سرزمین کو حضور کے لیے مسجد بنا دیا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور فرمایا پوری سرزمین کی مٹی جو ہے اللہ نے میری امت کے لیے وضو کے بدل میں تیمم کا ذریعہ بنا دیا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ہو تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ تو یہ حضور کی امت کا شرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خصائص ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ صفیں جو ہیں، صفوں کا پورا اہتمام کیا کرو۔ صفوں کے اندر اگر ٹیڑھا پن ہوگا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، پھر تمہارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہوگی، صداقت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ أَيْ نَسْتَفُّ وَنُسَبِّحُ الرَّبَّ وَنُمَجِّدُهُ وَنُقَدِّسُهُ وَنُنَزِّهُ عن النقائص ونحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه۔ اب فرشتے کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، مسبحون کا معنی مسلون بھی ہوتا ہے کہ ہم صفیں منانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے صف کی حالت میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح
کہتے ہیں نسبح الرب ونمجدہ، ہم اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، ونقدسہ وننزہہ، ہم اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، تنزیہ بیان کرتے ہیں۔ ہر وہ صفت نقصان، ہر وہ صفت عجز، ہر وہ صفت عیب، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ یاد رکھیں میرے اللہ کی بڑی صفات ہیں، متصف بصفات الجلال والجمال والکمال، منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال۔ تمام جمال کمال کی صفتیں میرے اللہ کی ہیں، اور ہر صفت نقصان سے اللہ پاک ہے۔ عجز جو ہے نقصان ہے، فقر جو ہے نقصان ہے، اولاد جو ہے نقصان ہے، اللہ پاک ہے۔ فَنَحْنُ عَبِيدٌ لَهُ فُقَرَاءٌ إِلَيْهِ خَاضِعُونَ لَدَيْهِ، ہم جتنے فرشتے ہیں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ تم اگر ملائکہ سے مانگو گے تو ملائکہ تو میرے محتاج ہیں، ملائکہ تو مجھ سے مانگنے والے ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کا وفد لے کر مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ قحط ہے، ہمارا قبیلہ پریشان ہے، مہربانی فرما کے ہماری مدد کریں، کوئی کھانے کی کوئی چیزیں عطا فرمائیں۔ صحابہ کہتی ہیں کہ وفد میں سارے آ گئے۔ صبح کی نماز میں جب حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور پاک نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا کوئی جاندار چیز نہیں زمین پہ مگر اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ کیوں؟ میں رزاق ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور میری شان ہے میں جس کو چاہوں جتنا عطا فرما دوں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گداؤں کو شاہ کر دے، شاہوں کو گدا کر دے، امیروں کو فقیر کر دے، فقیروں کو امیر کر دے، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے پڑھنے کے بعد، نماز کے پڑھنے کے بعد ابی موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو واپس چلیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، وہ درخواست جو دینی تھی حضور کو، جس کام کے لیے آئے تھے بیت المال سے مدد لینے کے لیے، وہ تو کی۔ انہوں نے کہا جب قرآن میں آیا کہ ہر چیز کا رزق میرے ذمے ہے، تو پھر میرے قبیلے کا رزق بھی تو اللہ کے ذمے ہے، پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جاندار کو رزق دیتے، آپ دیکھ لیں دریاؤں میں مچھلیوں کو کون رزق دیتا ہے، آپ دیکھ لیں اڑتے ہوئے پرندوں کو کون رزق دیتا ہے، آپ دیکھ لیں چیونٹیوں کو کون رزق دیتا ہے۔ اس لیے روایات متقدمہ میں آتا ہے، روایات اسرائیلی ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، ایک پتھر پڑا تھا، آپ نے پتھر کو جو توڑا تو پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کے درمیان میں ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ کے اندر باقاعدہ ایک سبز پتا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، انہوں نے کہا اللہ پاک ہے تیری ذات، اس کو پتھر کے اندر رزق دینے والا کون ہے؟ کہ پتھروں کے اندر رزق پہنچانے والا، غاروں کے اندر رزق پہنچانے والا، مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق پہنچانے والا۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کی زندگی آگ میں گزرتی ہے، ان کو آگ میں رزق پہنچانے والا۔ بعض جانور ایسے ہیں جو رات کو نکلتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں، ان کو رات کے اندھیروں میں رزق دینے والا کون ہے؟ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اسی لیے پیغمبر نے جب بی بی مریم کے کمرے میں دیکھا کہ تالا بند ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، لیکن وجد عندها رزقا، جب وہاں گئے دیکھا تو ماشاءاللہ انواع و اقسام کے پھل پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے۔ قال یا مریم لك هذا،
اور یہاں مسئلہ سمجھ لو، اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو پھر پوچھنے کی ضرورت، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بی بی مریم سے پوچھتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انہوں نے کہا حضرت زکریا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اللہ چاہے بغیر حساب، بغیر موسم، بغیر مناسبت کے عطا فرما دے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تبارک ہنالک دعا زکریا ربہ، دل میں بات بیٹھ گئی، رات کو آئے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہو تو مجھے بھی تو بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہو، میری موسم بھی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی کا موسم بھی گزر گئی، بانجھ ہو گئی، اب نہ وہ جننے کے قابل نہ میں نطفہ ڈالنے کے قابل، ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہمارا موسم گزر گیا ہے، لیکن اگر آپ دینا چاہیں تو کیا مشکل ہے؟ رب ہب لی من لدنک ولیا۔ جب پکارنے والے نے سچے دل سے پکارا تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل جا کے میرے پیغمبر کو مبارک دو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اللہ نے فرمایا زکریا مبارک ہو، ہم تم کو بیٹا دیں گے اور بیٹا بھی ایسا دیں گے، اس کا نام بھی ہم رکھیں گے اور وہ نام آج تک کسی نے نہیں رکھا ہے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اور مبارک ہو آپ بھی نبی ہیں، آپ کا بیٹا بھی نبی ہوگا، اس کو بھی ہم نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یاد رکھو، مانگنے والے بنو۔ بدقسمتی یہ ہے ہم مانگتے نہیں ہیں، مانگتے ہیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اور مانگتے ہیں تو زبانیں ناپاک ہیں، مانگتے ہیں تو ہمارے اندر کی نمک حرام ہے، تو اس لیے دعائیں منظور نہیں ہوتی ہیں، ورنہ تو رحمت کے دروازے تو آج بھی کھلے ہیں۔ عبد اللہم ارزقنا الجنت الفردوس الاعلی بغیر حساب۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فرشتے کیا کہتی ہیں کہ نحن عبید لہ، ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کے آگے محتاج ہیں۔ اگر تم یا جبرائیل یا میکائیل کے توید لکھو گے، وظیفے لکھو گے، وہ تو اللہ فرماتا ہے میرے غلام ہیں، میرے بندے ہیں، میرے محتاج ہیں، وہ تیری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو خود محتاج ہیں۔ جو خود محتاج ہو کسی کی دوسرے کی مدد کیا کرے گا؟ جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ مشکل کشا کیسے ہوگا؟ جو خود مشکلوں میں گزرے زندگی وہ کیسے مشکل کشا ہو؟ مشکل کشا تو وہ ہو سکتا ہے جس کے آگے کچھ مشکل نہ ہو۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ یاد رکھیں یہ جو لوگ عقیدے رکھ دیتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اور فلاں بزرگ جو ہیں وہ قاضی اللہ حاجات ہیں، یہ شرک ہے۔ حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، قاضی الحاجات صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کو مشکل کشا سمجھ، یہی تو شرک ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اصل بات یہ ہے نا، اللہ ناراض ہو جائے نا عقل چھین لیتا ہے، پھر بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب حضرت علی مشکل کشا ہیں، اور ادھر خود پھر جناب بتاتے ہیں کہ حضرت حسین اپنے خاندان کے ساتھ میدان قرب و بلا میں یہ مصیبت آئی، یہ مصیبت آئی، یہ مصیبت آئی، یہ مصیبت آئی، حتیٰ کہ پیاسے شہید ہو گئے، یہ بھی وہی بتاتے ہیں۔ تو یہاں مشکل حل کرنے نہیں آئے حضرت علی۔ اچھی بات ہے، اپنی اولاد کی مشکل کشائی نہیں کی، تمہاری مشکل کشائی کے لیے آ جاتے ہیں۔ تم کبڈی بھی کھیلو تو یا علی بلاتے ہو، حضرت علی آ جاتا ہے۔
وہاں بیٹے شہید ہو رہے ہیں اور وہاں حضرت علی نہیں گئے. حضرت علی پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت علی نے اپنے آپ کو بھی نہیں بچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی مشکلات میں گزر گئی. یعنی آپ خلیفہ بنے تب بھی مشکلات کا اتنا دباؤ تھا کہ مدینہ منورہ چھوڑ کے آپ کو مرکز خلافت کوفے لے جانا پڑا. لیکن پھر بھی ہم عقیدہ رکھیں گے مشکل کشا ہیں. فلاں بزرگ جو ہیں وہ قاضی الحاجات ہیں، وہ کھانے کے محتاج ہیں، پانی پینے کا محتاج ہے، بیمار ہو علاج کا محتاج ہے، بوڑھا ہو جائے تو کسی کی لکڑی پکڑنے کا محتاج ہے، اور بوڑھا ہو جائے تو ویل چیئر کا محتاج ہے قاضی الحاجات. مسلمانوں اپنے عقیدے ٹھیک رکھو. خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ملائکہ ہیں، سب اس کے دروازے کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب میرے دروازے کے بھکاری ہو. واللہ هو الغنی، غنی صرف اسی کی ذات ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں. غنی بھی وہی ہے، صمد بھی وہی ہے، احد بھی وہی ہے، قاضی الحاجات بھی وہی ہے، سمیع الدعا بھی وہی ہے، اور دکھ درد دور کرنے والا بھی وہی ہے. یہ مسئلے کوئی الف لیلا کے نہیں، قرآن ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے کوئی نہیں نکال سکتا اس کے سوا. کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اس لیے ملائکہ فرماتی ہیں کہ ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. الْمَلَائِكَةُ تُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. وقال قتادہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ مَنَ الْمُصَلُّونَ يَثْبُتُونَ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الْعِبَادَةِ، اپنے اپنے مقام پہ جمع ہیں، کھڑے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں. کما قال تبارک و تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. اللہ نے فرمایا یہ بدبخت کہتی ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ پاک ہے اولاد سے، فرشتے میرے عزت والے بندے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. یہ تو اللہ کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے ہیں جب تک اللہ حکم نہ دے. یعلم ما بین ایدیہم، جو ان سے آگے ہے جو پیچھے ہے. ولا یشفعون، فرشتوں کو جرت نہیں ہوگی کہ شفاعت کریں مگر اس کے بارے میں جس پہ اللہ راضی ہوگا. الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و ہیبت سے ڈرنے والے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، ومن یقل منہم، اگر ان فرشتوں میں سے بھی کوئی دعویٰ کرے کہ میں معبود ہوں، میں خدا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، میں تو اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں. کذالک نجزی الظالمین. وقولہ جل وعلا وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذکرا من الأولین لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. حضور کے آنے سے پہلے کافر کہتے تھے اگر ہمارے پاس پیغمبر آتا، ہمارے پاس کتاب آتی، ہمارے پاس نبی آتے تو ہم تو سب سے زیادہ اتباع کرنے والے ہوتے. اے قد کانوا یتمنون قبل ان تأتیہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب الله كما قال جل جلاله. اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ، آپ کے آنے سے پہلے یہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کتاب آئے،
ہمارے پاس بھی نبی آئے، لیکن جب میں نے آپ کو بھیجا تو کافر بن گئے، منکر بن گئے، تکذیب کرنے والے بن گئے۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ بڑی کھینچ کے قسمیں کھاتے ہیں، بڑی اہم بار سخت قسمیں کھاتی ہیں۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، کوئی پیغمبر آیا تو اس کی اتباع کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور جب اللہ نے ان کے بعد ڈرانے والا پیغمبر بھیجا، نذیر بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، یہ سب سے زیادہ بھاگنے والے تھے۔ وقال تعالی ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، یہ کہتے تھے ہم سے پہلے دو جماعتوں کو کتاب ملی ہے، یعنی یہود و نصارہ کو، ہمیں ملتی تو ہم سب سے زیادہ اطاعت گزار ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فقد جاءكم، آ گئی تمہارے پاس بھی کتاب، من ربکم وہدى ورحمة، جو ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے۔ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو ٹھکراتا ہے، اللہ کی آیات کے آگے دیوار بنتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی اس کو برا عذاب چکھائیں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ هَا هُنَا فَكَفَرُوا بِهِ، مشرکین نے میرے مدنی پاک، میرے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا آنے دو قیامت، پھر میں تم سے کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ وَعِيدٌ أَكِيدٌ وَتَعْدِيدٌ شَدِيدٌ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ بربهم عز وجل وتکذیبہم رسولہ، اس ایک آیت میں ان کے لیے وعید ہے، وعید شدید ہے، تہدید ہے کہ تم نے میرے قرآن کو نہیں مانا، تم نے میرے نبی کو نہیں مانا، تیار رہو، آنے والا ہے قیامت کا دور، پھر ہم تم کو پورے اعمال کی سزا دیں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کوئی کسی ٹی وی اسکالر نے کہا ہے کہ سود لینا تو ناجائز ہے، لیکن کسی ضرورت کے تابع دینا پڑ جائے تو سود دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو فرمایا وہ کیا فرمایا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال اور ربا حرام۔ یہاں کوئی فرق کیا ہے کہ دینے میں جائز ہے نہ لینے میں ناجائز ہے؟ موٹی بات کر دی اللہ نے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام۔ اسی طرح دوسری لا تأکلوا الربا، سود ہرگز نہ کھاؤ۔ اضعافا مضاعفہ کی قید جو ہے وہ تو وقتی قید ہے کہ مکے والے یہ کرتے تھے، سود لے لیا، 6 مہینے کے بعد اس نے نہیں دیا، انہوں نے کہا اچھا بھائی تم قرضہ نہیں دے سکے اور سود بڑھا دیتے، 6 مہینے پھر گزر گئے اور سود میں بڑھاتے چلے گئے، تو ان کو رد کرنے کے لیے کہا گیا کیا ظلم کر رہے ہیں؟ یہ مانا نہیں کہ اگر کوئی دوگنا نہ لے، ڈبل نہ لے، زیادہ نہ بڑھائے تو جائز ہے نا، سود تو مطلق حرام ہے کہ اللہ نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، بس۔ مثلا اللہ نے فرما دیا کہ بکرا حلال، کتا حرام،
اچھا، اب بکرا کوئی کہے کہ جی کالا حلال ہے یا سفید حلال ہے یا پیلا حلال ہے یا نیلا حلال ہے یا بڑے قد والا حلال ہے یا ٹیڈی حلال ہے، بس بکرا حلال ہے جو بھی قسم ہو۔ اب کتا حرام ہے، کوئی کہ ہاں جی وہ کتا جو ہے نا جو جنگلوں میں پھرتا ہے وہ تو حرام ہے، ہمارا تو صوفے پہ بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ سوتا ہے، شیمپو کر کے ہم نہلاتے ہیں اس کو، یہ تو بڑا صاف ستھرا ہے، گندا تو ہے ہی نہیں، اور اس کو اگر ضرورت ہو باقاعدہ لیٹرین میں جاتا ہے، باہر بھی گندگی نہیں کرتا، یہ کتا تو پھر پاک ہو گیا نا۔ ایک بات ہے کہ حرام ہے، حرام ہے، یہ کیا سکالر ہیں یا کیا ہے کہ اس کے اندر میں میخ نکال کے امت کو گمراہ کرے۔ اچھا، پھر حضور نے تفصیل فرما دی، آ کے لہو و منہ کے لہو، کھانے والا کھلانے والا، لینے والا دینے والا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا ان کے درمیان میں لکھنے والا، ان کے سودی کاروبار پہ گواہ بننے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ کیا مانا کہ لینا تو ناجائز ہے لیکن ضرورت پڑ جائے تو پھر دینا جائز، اسی سے تو راستے نکلتے ہیں نا کہ اللہ کے قرآن میں تم راستے نکالتے پھرو۔ یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سود کا لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، لکھنا بھی حرام، گواہی بھی حرام، اس کی شہادت دینا بھی حرام ہے، ہر لحاظ سے حرام ہے، اور بے عین ہی اسی اور پھر اللہ نے فرما دی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے ملک اس ربا کے سود کے چکر میں آئے ہیں وہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے بیچارے نکل ہی نہیں سکتے، جکڑ لیا ہے اس کو یہودیت نے ربا میں، اور پھر وہ ہماری معیشت کمزور ہوتی گئی، کرنسی بھی کمزور ہوتی گئی۔ ایک دور میں مثلا 3 روپے کا ایک ریال تھا، اب 19 روپے کا ایک ریال ہے، یعنی میں نے اگر 1 لاکھ قرضہ لیا تھا 3 لاکھ روپے دیتا، اب مجھے 19 لاکھ دینے ہوں گے کیونکہ میری ویلیو ختم ہو گئی۔ یہ ساری لعنت جو ہے سود سے ہے۔ ہم مولویوں کی تو خیر کوئی بات نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے، چونکہ انگریز نے اپنی تعلیم میں ان کے دماغوں میں بٹھا دیا ہے، جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، ان کے دماغوں میں نے بٹھا دیا ہے کہ مولوی اگر ہو نا کوئی، اس کو بڑی عزت دو، بڑا پروٹوکول دو، کھڑے ہو کے ملو، گاڑی تک پہنچاؤ، دروازہ کھول کے گاڑی کا کھڑے ہو جاؤ، ان کا کہنا نہیں ماننا۔ بس وہ اسی میں مولوی بیچارہ پھر خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار بڑا اچھا افسر ہے، بڑا دیکھو جی اتنی تواضع ہے، میں گیا تو فوراً جناب ٹوپی سر پہ رکھ لی، وہ خدا کے ڈر سے نہیں رکھتا، مولوی صاحب تیرے ڈر سے کیسے رکھ لی، ڈرامہ کر رہا تھا وہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کی کوئی بات سنتا ہے، اس وقت پاکستان بڑی مشکل حالات میں ہے، ہر طرف سے دشمن نے اس کا گھیرا تنگ کر دیا، اقتصادی معاشی طور پہ بھی ختم، عزت کے لحاظ سے بھی ختم۔ صرف اس کا ایک حل ہے، ایک تو اللہ کے کعبے میں دعا کیا کہ اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس بلد الامین کو بھی قیامت تک دشمن کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ان کی قیادت کو بھی ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ دشمن کا اب فوکس جو ہے نا وہ انہی ملکوں پہ ہے، اور پاکستان پہ بھی اللہ رحمت فرمائے۔ آپ اپنے ملک میں کل ایک ہمت والا بندہ پیدا کر رہے ہیں کہ ابھی سود ختم، بس اگر 6 مہینے میں تمہاری حالت نہ بدل جائے، تم قرضہ لینے کے بجائے دینے والے نہ بن جاؤ، تو جو میرے لیے سزا مقرر کرو میں قبول کروں گا۔ لیکن پھر ایمان والا کو بندہ پیدا کرو نا، جو اگر مگر میں نہ پڑے نا جی، اگر ہم ایسا کریں گے تو مگر ایسا ہو جائے گا، اگر ایسا کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر ایسا کریں گے یہ ناراض ہو جائے گا، کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو، بس ختم بات۔ اور اللہ فرماتے ہے جب میں راضی ہو گیا تو بندے تو میرے ہیں، ان کو سیدھا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے، صرف ایک جرت کر رہا۔ اچھا اس میں تو کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں،
کہہ دیتے ہیں نا جی کیا کریں جناب، بڑے جھگڑے ہیں، شیعہ کا جھگڑا، سنی کا جھگڑا، دیوبندی کا جھگڑا، بریلوی کا جھگڑا، اور جناب ان کی کتابیں کفر سے بھری پڑی ہیں، اور جب تک یہ کتابیں چلتی نہیں، پہلے تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی، پہلے تو کسی نے مسجدوں میں جا کے بم نہیں مارے، یہ کتابیں تو 70 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، پہلے تو کسی نے جا کے حملے نہیں کیے، کسی نے جا کے مسلمانوں کو بے گناہوں کو نہیں مارا، یہ شیعہ سنی جو آج سے چلے ہیں یہ تو حضرت عثمان کے زمانے سے آ رہے ہیں، اس وقت سے اختلاف بھی تھا، لڑائیاں بھی تھی، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ جا کے مسجدوں میں ایک دوسرے کو مار ڈالو، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، اچھا اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بدعات کا زمانہ ہے یہ آیا ہے انگریز کے بعد، 250 سال انگریز نے جب لعنت مسلط کی، اس نے بندے خرید کے لڑایا، کبھی عرس پہ جھگڑا، کبھی میلاد پہ جھگڑا، کبھی رجبی پہ جھگڑا، ایسے ایسے نئے نئے مسائل پیدا کیے گئے کہ امت اسلام الجھ جائے۔ آپ سیدھی بات کریں بھئی سود حرام ہے، بس اس میں کیا سنی شیعہ کا جھگڑا ہے جی؟ اس میں تو کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی کا اختلاف نہیں ہے، حرام ہے حرام ہے، کتا حرام ہے، کوئی اختلاف ہے؟ بھئی ہر بندہ نماز پڑھے، اس میں کیا جھگڑا ہے جی؟ چلو بھئی شیعہ ہیں اپنے امام بارگاہ میں پڑھ لیں، سنی اپنی مسجد میں پڑھیں، نماز تو پڑھو، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اچھا اسی طریقے سے اس میں کیا جھگڑا ہے کہ زنا حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، یہ کیا معنی ہوا کہ میری لڑکی بے حیائی کرے تو مجھے غصہ آئے، دوسرے کی لڑکی کرے تو ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں؟ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ موٹی موٹی باتیں کر دو، دیکھو اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا قرآن کی اگر تم عزت نہیں کر سکتے ہو تو توہین تو نہ کرو، قرآن کو اگر مان نہیں سکتے ہو تو نہ فرمان تو نہ بنو۔ تو اس لیے بڑا آسان سی بات ہے، اب سود ختم کرتے، یہ بالکل غلط ہے کہ لینا جائز ہے تو دینا، لینا حرام ہے تو دینا جائز ہے، سب ایسے قصے ہیں اسی قسم کے، جب سے سکالر پیدا ہوئے ہیں ان نے پورے دین کو الٹ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ ہے نا، یاد رکھو، پتہ ہے تم تو نہیں سمجھتے ہو نا، میری تو برادری ہے نا، مجھے تو پتہ ہے نا اپنی برادری کا، جیسے آپ کو اپنی برادری کا پتہ ہے، مجھے اپنی برادری۔ اچھا بینک والے جو ہیں اکثر تو ہم بینک کو ہمیں قرضہ دے کے سود دینا پڑتا ہے نا، جب ان کے کاروبار چلانے کا میں فتویٰ دیتا ہوں، وہ بھی شام کو ایک اتنی بڑی داڑھی والا بندہ بھیج کے 2 لاکھ کی تھیلی بھیجوا دیتے ہیں، حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اب مجھے تو دینے والے کی اتنی بڑی داڑھی ہے، پتہ نہیں کہ پیچھے بھیجنے والا تو وہ بینک والا حرام کا پیسہ ہے۔ یہ ایسے نہیں فتوے مفت کے نہیں ہیں، یہ مال ملتا ہے جناب، ایسے تھوڑی کوئی شریعت بدل کے جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ اخی صغیر حدث له حادث بالسیارۃ لا باس علیہ طہور انشاءاللہ، اللہ یشفی۔ لماذا؟ اللہ علیہ السلام الاول ما اقدر اقرا۔ حیات النبی سے کیا مراد ہے کہ تمام انبیاء حیات ہیں، قرآن کو کہتا ہے شہید زندہ ہیں، کیا مراد ہے؟ بھئی اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا، لیکن تم سمجھ، تو بس بحث نہ کرو، زندہ ہیں تم سمجھ نہیں سکتے ہو، جھگڑا کس بات کا؟ کیوں تم اگر مگر چگر مگر میں پڑھتے ہو، اپنے ایمان خراب کرتے ہو؟ بس زندہ ہیں انبیاء، جیسے شہید احیاء عند ربہم یرزقون،
اگر شہید زندہ ہے، شہید تو شہید بن نہیں سکتا جب تک میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے. وہ کیسے شہید ہوگا؟ مسلمان بنے گا تو شہید ہوگا نا. تو جس کے کلمے پڑھنے کے بعد یہ مرتبہ ملا ہے وہ زندہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. باقی عالم البرزخ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، مغیبات میں ہے، اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. میرے لڑکے مدرسے میں پڑھتے ہیں، میں نے بینک میں رقم جمع کی ہے کہ جو فائدہ ہوگا بالکل حرام ہے. وہ دین پڑھ رہے ہیں، تم ان کو کھلانے کے لیے حرام کا انتظام کر رہے ہو. ماشاءاللہ. اور جو بچے حرام پڑھ کے مدرسوں سے نکلیں گے وہ کبھی عالم نہیں بنیں گے. وہ ظالم تو بن سکتے ہیں، وہ مبتدع تو بن سکتے ہیں، وہ بدعتی تو بن سکتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے تو بن سکتے ہیں، لیکن عالم ربانی نہیں بن سکتے جب تک حلال کھا کے نہیں پڑھیں گے. آپ ان کے لیے پلاٹ لے کے ڈال دیں، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ، اس کا بدلہ آ جائے گا. تمہیں سود کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال جو بھی عمرے والے ہیں، مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے. کھانے کے بعد جو ڈکار آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. قبرستان میں جو عیدگاہ ہوتی ہے اس میں عید کی نماز جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن آگے قبریں نہ ہوں. یہ نہیں کہ آگے قبر ہو اور آپ کھڑے ہوں اللہ اکبر. طواف عمرے کے اندر پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا سنت ہے کہ پہلے 3 چکر جو ہے کندھا بھی نکالے اور رمل کر کے چلے. کون سے سونے پہ؟ ہر سونے پہ زکات فرض ہے. کالا ہو، سفید ہو، پیلا ہو، وائٹ گولڈ ہو، بلیک گولڈ ہو، یلو گولڈ ہو، سب پہ زکات ہے. شیعہ حضرت ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، مان لیں. اگر دوران طواف پیشاب کا تقاضا ہو چھوڑ دو، جاؤ وضو پیشاب کرو، وضو کر کے پھر شروع کرو. قربانی جو ہے احناف کے نزدیک 3 دن ہے، بعض علماء چوتھے دن بھی جائز سمجھتے ہیں. کوئی جھگڑا نہیں، تم قربانی کرنے والے تو بنو. جس نے کرنی ہے انشاءاللہ وہ 3 دن میں کر لے گا، جس نے نہیں کرنی وہ چوتھے دن بھی نہیں کرے گا. اگر عصر اور مغرب کے درمیان میں نے 2 رکعت طواف کے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد پڑھے، باقی امہ کے نزدیک حرم میں جائے دیں، پڑھ لیے تو پڑھ لیے، کسی نے نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھے. یہ کون سے لڑائی کے مسئلے ہیں؟ اگر کسی آدمی نے اپنی جان کے بچانے میں دفاع میں قتل کیا ہے، اگر سچا ہے تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اپنے عرض کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت تو فرض ہے. مکے میں رہتا ہوں، حج کرتا ہوں، لیکن بکری نہیں رکھتا. آپ حج مفرد ہے، آپ کے دن میں بکری حج کی واجب ہی نہیں. بینک والے جو زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وہ تو زکوٰۃ کاٹتے ہی سود والے اکاؤنٹ سے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سے تو نہیں کاٹتے نا، سیونگ اکاؤنٹ سے کاٹتے ہیں. یعنی 7.5% سود، 2.5% زکوٰۃ. تو اللہ کی زکوٰۃ جو ہے وہ حرام سے ادا ہوئی ہے، بالکل ادا نہیں ہوتی. ناپاک حالت میں عورت جو ہے اللہ کا ذکر کرے کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں. یا اللہ یا اللہ کلمہ. اگر کوئی آدمی لڑکا لے کے گود میں پالتا ہے، وہ جب بڑا ہوگا تو نہ محرم ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. جبل جودی کہاں ہے اللہ عالم، کہتے ہیں شام میں ہے، اللہ عالم.
بعض کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ ہے، خدا جانتا ہے۔ اگر تم نے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی دو۔ اگر احرام لازماً حد حرم کے باہر سے باندھنا ہوگا، ہوٹل سے باندھ کے عمرے نہیں ہوتے۔ بہرحال آپ اپنے گناہوں کا کسی کے آگے ذکر نہ کریں، اللہ کے آگے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشیں گے، اللہ معاف کریں گے۔ جو آدمی عمرہ کرتا ہے، عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا، تو فعل دعا نہیں، سیدھی دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا هب لنا من ازواجنا۔ قرآن میں دعائیں موجود ہیں، ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجم میں ہے، جس ملک میں ہے، جس جگہ میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، تمام بلاد اسلامی کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ تیرے نام لینے والوں کا ایک ملک ہے، بچا لے، اپنی رحمت سے بچا لے، رحم فرما دے میرا مولا، رحم فرما دے میرا مولا۔ یا اللہ کفر کی قوتیں اس کو مٹانے پہ لگی ہیں، تو مٹانے والوں کو مٹا دے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو مٹا دے، جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو مٹا دے، جو حدیث محمد مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو مٹا دے، یا اللہ جو دین اسلام کی تعبیرات حقہ کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو مٹا دے، یا اللہ ہدایت کے فیصلے عطا فرما دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت برحمتک نستغفر ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین 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 اجمعین